ويخفف الأثقال ويكشف العلل ويصلح العمل والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أسس قواعد الدين وأبنية الإسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملاں را رہنما. گنج بخشی حیدری مشہور ہم پہ کر قدم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ برم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند محبت اور عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود امام الانبیاء شب اسرا کے دولہ سید انس و جاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر نہایت ہی ادب کے ساتھ انکساری کے ساتھ پیش کرنے کے بعد تمام معزز سامعین کرام، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری ماؤں کو، بہنوں کو، تمام اہل اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ فضل و کرم کے ساتھ خالق کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر دنوں کا سردار دن جمعۃ المبارک کی یہ خوبصورت گھڑیاں عطا فرمائیں، اور آج کی ان خوبصورت گھڑیوں کے اندر میں جو عنوان لے کر حاضر خدمت ہوا وہ یہ ہے کہ دین کے لیے خدمات، سبحان اللہ۔ دین متین کے لیے جنہوں نے خدمات پیش کی، اور وہ کیسے مشکلات کے اندر، کیسے مصائب کے اندر انہوں نے اس دین کی ترویج کے لیے، اس دین کی اشاعت کے لیے، اس دین کی بلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے بعد اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن خالق کائنات نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو فرما دیجئے، اپنے غلاموں کو فرما دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں خالق کائنات اپنا محبوب بنا لے، تمہیں خالق کائنات اپنا محبوب بنا لے، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اس خالق کائنات کے سب سے پیارے حبیب آخر و زمان نبی کی محبت۔ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، ان کی اطاعت کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، جب تم نے اپنے دلوں کے اندر
رسول اللہ کی محبت کو جگہ دے لی تو پھر یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ۔ کرنا کیا ہے کہ پہلے محبوب کی اطاعت کرنی ہے، تو پھر وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے دین کے لیے اپنی خدمات پیش کی، اور اس دین کی ترویج کے لیے، اس دین کو بلند کرنے کے لیے کن کن مراحل سے گزرے۔ آقا کریم علیہ السلام جس وقت آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا کام شروع کیا، یعنی آپ نے جب ختم نبوت کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ میں آخری نبی ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تو بڑے بڑے قریب والے جو تھے، جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ محمد اللہ کا نبی ہے تو بڑے بڑے قریب والے دور ہو گئے، بہت زیادہ قریب والے دور ہو گئے، جو ساتھ کو امین کہتے تھے وہ بھی دور ہو گئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشکل وقت کے اندر بھی، ان مشکل گھڑیوں کے اندر بھی اس دین کی سربلندی کے لیے، اس دین کی ترویج کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ کیا کچھ نہیں ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ وہ نوجوان جو پیچھے سے آوازیں کستے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اب ان کے پاس یہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پاور نہیں تھی، حالانکہ کائنات نے ہر چیز عطا کی تھی، لیکن پھر بھی صبر کے ساتھ تمام تکالیف کو برداشت کر کے تو انہوں نے اس دین کے لیے ساری خدمات پیش کی۔ تو ایک حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، پہاڑ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے قبضے کے اندر ہے، فرشتہ ہے، پہاڑوں کی ڈیوٹی ہے، پہاڑوں کو آگے پیچھے کرتا ہے۔ آپ اس فرشتے کو حکم دے کہ یہ جو لوگ آپ کے ساتھ آپ کو تکالیف پہنچا رہے ہیں، جو آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں، کہ وہ فرشتہ ان تمام لوگوں کو ان پہاڑوں کے اندر مسل کر رکھ دے، ان پہاڑوں کے اندر ختم کر دے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا، سنو، آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل، یہ تو نہیں مجھے پہچانتے، یہ تو مجھے نہیں پہچانتے، لیکن ان کی اولاد میں ہوں گے جو میرے عاشق ہوں گے، ان کی اولاد کے اندر میرے ساتھ پیار کرنے والے مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن میں تو رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، مجھے یہ کام زیبا نہیں دیتا کہ میں ان لوگوں کو پہاڑوں کے درمیان مسل کر رکھ دوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اس دین کی ترویج کے لیے، اس دین کو بلند کرنے کے لیے مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا۔ اس کے بعد اب چلتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب جنہوں نے کس طرح دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ غزوہ بدر کے اندر نہیں جا سکے، غزوہ بدر کے اندر آپ نہ جا سکے، لیکن غزوہ احد کے اندر آئے۔ پھر غزوہ احد کے اندر وہ وقت آیا کہ جس وقت مسلمانوں کو شکست ہونے والی تھی، مسلمان پست ہونے والے تھے، تو اس وقت حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ چیز نظر آئی کہ اب مسلمان جو ہیں وہ پس رہے ہیں، تو آپ نے فوری طور پر اپنے گھوڑے کو لیا اور ان کفار کے اندر جا کر اس طرح بہادری کے ساتھ، اس طرح جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر زخم نہ آیا ہو۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اتنا آپ کو تنگ کیا گیا، اتنی آپ نے تکالیف اس جنگ کے اندر برداشت کی کہ آپ کے جسم کی حالت یہ ہو گئی کہ آپ کی بہن آپ کو پہچان نہ سکی، آپ کی بہن آپ کو پہچان نہ سکی، یہ میرا بھائی ہے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس بن نضر ہے۔ اس قدر دین کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، دین کی بلندی کے لیے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی پیش کی۔
اور اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو قربانی کا آپ کو سب کو یاد ہے کہ انہوں نے کس مصائب کے اندر، کن مشکلات کے اندر اپنے آپ کو ڈھال کر اور دین کی سربلندی کے لیے کام کیا، اور وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اب یہ چیزیں نہیں ہیں، اب بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑی پیاری بات کی، ہم نے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، آج بھی تو وہ بدر والی اپنے اندر فضا پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار اب بھی، کہ آج بھی اگر تیرے اندر وہ جس طرح ان صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے اندر ایک جذبہ جہاد تھا اور اس دین کی ترویج کے لیے آپ کے اندر ایک جذبہ تھا، وہ آج کا مسلمان جو ہے، آج کے لوگ بھی اپنے اندر وہ پیدا کر لیں تو یہ مشکل کام نہیں ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آج بھی اب دیکھ لیں کہ بڑے بڑے جلسے ہوتے ہوں گے، بڑے بڑے جناب محافل ہوتی ہیں، لیکن جو دین کی محافل ہیں وہ ان سب پر حاوی ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارا تعلق دین سے اتنا نہیں، وہ محافل تک ہم محدود کر لیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آج بھی اسلام پاور رکھتا ہے اپنی، آج بھی لڑتا ہے۔ جب وہ سنتے ہیں نا کہ یہاں پر پاکستان میں بسنے والے یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو آج بھی ان کے جسموں کے اندر لرزہ پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ فقط دین کی برکتیں ہیں، دین کا شعور ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کس قدر تکالیف دی گئی، کس قدر آپ کے سینے پر پتھر رکھے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کا کام نہیں چھوڑا، کام نہیں چھوڑا، بلکہ وہ سب کچھ کرتے رہے۔ کرنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا مقام عطا فرمایا؟ تو میرے نبی نے فرمایا، اے بلال حبشی، میں تیری چلنے کی آواز جنت میں اپنے آگے سنتا ہوں، تیرے چلنے کی آواز اپنے آگے محسوس کرتا ہوں۔ تو جنہوں نے دین کے لیے کام کیا، حالانکہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے جس سواری کے اوپر آپ کے اور میرے آقا سوار ہوں گے، اس سواری کی لگامیں پکڑنے والا بلال ہوگا، اس سواری کی لگامیں پکڑنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگے۔ اور اس کے بعد آپ کے صحابہ نے کس طرح دین کی سربلندی کے لیے کام کیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس قدر سرکار سے محبت، کس قدر سرکار سے پیار۔ آج ہماری محبتیں ہیں بہت قلیل، اتنی محبتیں ہیں کہ دین کے لیے ہمیں ادھر سے چلنا پڑے، بارش ہو رہی آنا مشکل ہو جاتا ہے، سوچنے لگ جاتے ہیں آج کیا کریں۔ لیکن ان لوگوں نے کس طرح دین کے ساتھ تعلق رکھا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، ادھر سے کفار ہیں، تلواریں تیر آ رہے ہیں، لیکن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کیا کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تاکہ وہ جو تیر آ رہے ہیں وہ سرکار کو نہ لگے، میرے جسم میں لگیں۔ تو پھر ذہن کے اندر خیال آیا اگر ان کی طرف منہ کروں تو پشت سرکار کو ہو جائے گی، میری پشت جو ہے وہ سرکار کی طرف ہو جائے گی۔ یہ گوارا نہ کیا، فوری پلٹے، رخ سرکار کی طرف کیا، پشت ان کی طرف کی، پشت ان کی طرف کی۔ ان کی طرف جب پشت کی تو اتنے تیر لگے، اتنے تیر لگے، اتنے تیر لگے کہ کمر جتنی بندے کا جو جسم ہے، کوئی جگہ ایسی بچی نہیں جہاں پر حضرت ابو دجانہ کو تیر نہ لگاؤ۔ اور اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی حفاظت کی اور میدان جنگ کے اندر دین کی سربلندی کے لیے بھی کام کیا۔ یہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جنہوں نے دین کے لیے کام کیے۔ اور اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابھی تک آپ نے کلمہ رسول اللہ کا نہیں پڑھا تھا۔ آپ کو پتہ چلا کہ میری بہن جو ہے وہ مسلمان ہو گئی، تو آپ جلدی کے ساتھ آئے کہ بہن کے گھر میں آئے تو دروازہ بند ہے لیکن اندر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کاش آج ہمارے گھروں کے اندر بھی یہ آوازیں آئیں، کاش ہمارے گھروں کے اندر بھی یہ آوازیں جو ہیں وہ سرکس کریں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آواز آئی تو آپ نے دروازے پر دستک کی، پتہ تو چل گیا تھا، تو حضرت
فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو جب پتہ چلا نا کہ حضرت عمر فاروق آ گیا، آپ نے دستی وہ جلدی کے ساتھ وہ قرآن پاک کو بند کیا، بند کر کے ایک سائیڈ پہ رکھا، دروازہ کھولا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے۔ اے میری بہن کیا کر رہی تھی؟ اے میری بہن کیا کر رہی تھی؟ پتہ ہے بھائی میرا ہے، بڑے جلال والا ہے، بڑے غصے والا ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا، خاموش ہیں، بہنوئی بھی پاس کھڑا ہوا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تماچا دے مارا اپنے بہنوئی کے منہ کے اوپر، تھپڑ دے مارا۔ تو جس وقت تھپڑ مارا نا تو آپ کی بہن نے چھڑوانا چاہا اپنے بہنوئی کو، عمر سے چھڑوانا چاہا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی تک اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، تو آپ نے اپنی بہن کو بھی مارا، بہن کو مارنے لگے، یہاں تک کتابوں کے اندر ہے کہ گھسیٹا، جب گھسیٹا نا اپنی بہن کو، تو جو بہن نے جواب دیا، جو جملے دیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنیے گا، آواز دے کر کہنے لگی اے عمر سن لے، تو کہتا ہے تو مجھے مار رہا ہے، لو لہان کر رہا ہے، لیکن یاد رکھ تو میرے اس جسم سے جان تو نکال سکتا ہے، لیکن اس دل سے اس نبی کی محبت نہیں نکال سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس جسم سے تو جان نکال سکتا ہے، لیکن اس دل سے اس نبی کا پیار نہیں نکال سکتے۔ یہ تو نہیں نکال سکتا، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، جنہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو پھر ایک وہ عورت بھی کہ جس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ جنگ کرنی ہے، مال چاہیے، مال و اسباب چاہیے، تو وہ ایک عورت جس کا گھر بالکل مسجد کے ساتھ تھا، تو جب اس نے سنا کہ اعلان ہو رہا ہے جنگ کرنی ہے، تو اس کے پاس چھوٹا سا بچہ، بالکل 6 ماہ کا بچہ، آج ہم جوان نہیں جاتے، ان کے اندر جو محبت تھی، جو دین کے لیے سربلند تھی، دین کی سربلندی کے لیے جو ان کے پاس اختیارات تھے، انہوں نے کس طرح پیش کیے، تو وہ چھوٹا سا بچہ لے کر 6 ماہ کا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ قبول فرمائیں، یا رسول اللہ قبول فرمائے۔ آپ کی سبحان اللہ، پتہ نہیں میں یہ اتنے ہماری جو سستیاں ہیں، یا رسول اللہ یہ ہمارے بچے کو کیا کریں، قبول فرمائیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں، بچے کو دیکھتے ہیں، اس عورت کی طرف دیکھتے ہیں، سرکار نے فرمایا یہ بچہ، اب یہ نہیں کہ سرکار کو پتہ نہیں ہے، سرکار جانتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غیب کی خبریں موجود ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ پوچھ کس لیے، اس تعلیم امت کے لیے، اس امت کو پتہ چلے کہ ان لوگوں نے کس طرح دین کی سربلندی کے لیے کام کیا، وجہ اس کی اکثر یہ ہے۔ تو سرکار نے بچے کی طرف دیکھا اور کبھی اس عورت کی طرف دیکھا، سرکار نے فرمایا بی بی یہ بچہ یہ میدان میں جا کر کیا کرے گا، نہ اس کو تلوار اٹھانے کا پتہ، نہ اس کو یہ پتہ کہ جنگ میں ہوتا کیا ہے، کیا معاملات ہیں، میں اس کو کیسے قبول کر لوں۔ تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس جوان بیٹا نہیں ہے، دین کے لیے میرے پاس جوان بیٹا نہیں ہے، اگر میرے پاس جوان بیٹا بھی ہوتا تو میں وہ بھی آپ کے ہاتھوں پر قربان کر دیتی، یا رسول اللہ قبول فرما لیجئے، لیکن ہاں اتنا میرا بیٹا یہ 6 ماہ کا کام کر سکتا ہے، جس وقت آپ میدان جنگ کے اندر موجود ہوں گے تو اگر سامنے سے تیر آئے تو اٹھا کر میرا بیٹا سامنے کر دینا، اگر پیچھے سے تیر آئے تو میرا بیٹا اٹھا کے سامنے کر دینا، اگر ایک طرف سے تیر آئے تو میرا بیٹا اٹھا کر سامنے کر دینا، اگر ایک طرف سے تیر آئے تو میرا بیٹا اٹھا کر سامنے کر دینا، تاکہ میرا بیٹا آپ کے ہاتھوں کے اندر دین کے لیے قربان ہو جائے، تو کل قیامت کے دن پوچھا جائے اے عورت بتا تیرا بھی کوئی عمل ہے، تو میں بتانے والی ہو جاؤں یا رب العالمین میں نے تیرے محبوب کے ہاتھوں میں اپنا بیٹا قربان کر دیا، میں نے تو اپنا بیٹا تیرے محبوب کے ہاتھوں کے اندر قربان کر دیا۔ یہ ہیں ان صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی تعلیم اور دین کے ساتھ پیار۔
اب یہ تو صحابہ کرام کی زندگی تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ کس طرح محبت کی۔ لیکن اس دور حاضر کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جن کو غازی علم الدین شہید بھی کہا جاتا ہے، جن کو ممتاز حسین قادری بھی کہا جاتا ہے، جن کو مولانا شاہ احمد نورانی بھی کہا جاتا ہے، جن کو علامہ قادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی وہی لوگ ہیں، یہ بھی وہی اسلاف ہمارے ہیں جنہوں نے اس دین متین کے لیے، اور دنیا نے دیکھا، آج دیکھ لیں بڑے بڑے وزیر رہے، بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھے رہے، لیکن آج کتنا کا نام ہے؟ مجھے نہیں لگتا آپ میں غالباً کسی کو پتہ ہو کہ مشرف کی قبر ہے کہاں پر، ہے بھی یا نہیں ہے، یا جتنے بھی آپ سیاسی پارٹی، جتنے بھی یہ لوگ عہدے والے ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں ان کو، وہ جب مرتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں کدھر۔ میں حقیقتاً آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور مجھے خود بھی کم از کم کوئی 3 سے 4 ماہ بعد پتہ چلا کہ یہ جو ہمارے صدر تھے نا، جو آج سے بہت عرصہ پہلے 8-9 سال جنہوں نے حکومت کی، وہ فوت ہو گئے۔ لیکن اگر کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی ایک اچھی شریعت پر چلنے والا پیر اس دنیا سے جاتا ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ایک عالم دین کی موت ایک پورے عالم کی موت ہے۔ کیوں؟ فقط اس لیے کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے، دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور دین کے لیے اپنے آپ کو ایک نمونہ بنایا۔ کیا کچھ ظلم نہیں ہوئے؟ ہمارے علماء کے پاؤں کے اوپر استریاں پھیری گئیں، کس لیے انہوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا؟ فقط دین کے لیے، فقط دین کے لیے، اور استریوں کو برداشت کر کے بھی چل کے دکھایا۔ یہ نہ کہنا کہ ہمارا یہ کام ختم ہو گیا، لیکن یاد رہے کہ یہ آخر تک اسلام ایک دن غالب ضرور آئے گا، ضرور غالب ہوگا، اور وہ لوگ ضرور غالب ہوں گے جنہوں نے اس دین متین کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا۔ خالق کائنات ہم سب کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔